بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا 59، وفي هذا الدرس أيضا سنقرأ عن الكتب والرسل، يعني ما هي الكتب التي أرسلها الله عز وجل، ومن هم الرسل الذين الله سبحانه وتعالى أرسلهم، ولأي مقصد ولأي غرض أرسلهم الله عز وجل. فما يجب على المسلم معرفته: الإسلام درسنا، الإيمان درسنا أيضا، والآن الكتب ومعه الرسل. الكتب والرسل، الرسل جمع رسول، فهمنا هذا؟ المرسلين. فالسؤال: من هم الرسل يا أخي؟ ما هي الكتب المنزلة ومن هم الرسل؟ فالجواب: الرسل هم الذين أرسلهم الله أرسلهم لأي غرض؟ لہدایت البشریہ، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے یا راہ راست پر لے کر آئیں۔ من هم الرسل؟ هم الذين أرسلهم الله لهداية البشرية. اللہ یہدی من یشاء، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کے لیے چاہے، ویضل اور گمراہ کرتا ہے، اضل یضل باب افعال سے، اضل ویضل من یشاء. فهذا يكفي، سنتقدم إلى الكتاب وهناك نقرأ هذا الموضوع. الدرس الثالث: الكتب والرسل. السؤال: من هم الرسل؟ رسول کون ہیں؟ فالجواب: الرسل علیہم الصلاة والسلام انام، انام بمعنى اناس، اناس، اناس جمع ناس، الناس جمع انسان. هم اناس، هم ناس وأناس وأنام، أنام الرجال، فهمنا؟ مثلا كما نقول الرسل، مثلا أنا أقول الرسل رجال أرسلهم الله عز وجل إلى الدنيا، فنفس الشيء أنام، أنام مترادف لكلمة رجال. الرسل عليهم الصلاة والسلام أنام أرسلهم الله إلى الناس ليرشدوهم، لام لام كي، لام سببية، ليرشدوهم يعني الرسل يرشدون الناس، أرسلهم إلى الناس ليرشدوا الناس، تاکہ لوگوں کو راہ راست اور سیدھا راستہ دکھائیں. ليرشدوهم لطرق الخير، خیر کے راستے دکھائے، طرق جمع طریق، لیرشدوہم لطرق الخیر وینہوہم اور ان کو منع کریں، وینہوہم عن طرق الشر برائی کے راستوں سے ان کو روکے. اولہم آدم، پہلا نبی اور پہلا رسول آدم علیہ السلام، وآخرہم وآخر الرسل وآخر النبیین نبینا محمد علیہ الصلاة والسلام. هل فهمنا هذا؟ فأرسلهم الله لأي غرض؟ للإرشاد، تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکے. فالسؤال الثاني: ما هو الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ما هو الواجب؟ فالجواب: الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام 4 صفات، یعنی ہر نبی میں یہ صفات ہونے چاہیے اور یہ صفات ان میں ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہیں؟ وہ 4 ہیں. ہر نبی میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی تھی اور مشترک صفات تھیں، جو کہ الواجب فی حق الرسل، رسولوں کے حق میں 4 صفات کو ماننا ضروری ہے کہ ان میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی تھیں. فما ہی وہی
ای الصفات وہی وہی الصفات الاول الصدق کہ وہ سب سچے تھے، سچ بولتے تھے، ہر بات ان کی سچی تھی، والامانت وہ امین تھے، وہ خائن نہیں تھے، وہ جس طرح مال و دولت کے امین تھے اس طرح لوگوں کی زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی امین تھے، والتبلیغ اور سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، کلہم مبلغون، کلہم صادقون، کلہم امناء، کلہم مبلغون، کلہم اصحاب الفطانہ۔ طیب، الفطانہ کسے کہتے ہیں؟ زیر کی، یعنی ذہن کا اچھا ہونا اور ذہین ہونا، والفطانہ رجل فطن، رجل فطن، رجل عاقل، فطن بمعنى عنده فطانة والحدة في الذكاء، وأيضا هو رجل ما شاء الله عاقل وعنده فكرة سديدة، والفطانة هذا معناه، ولا يوصفون بأضدادها، ان کے لیے اس کی جو الٹ ہے، ان چار صفات کی جو الٹ ہے وہ صفت ان کے لیے نہیں بتائی جائے گی۔ نہیں کہیں گے کہ الصدق یہ سچے تھے اور ہم کہیں کہ الکذب کہ جھوٹے تھے، نعوذ باللہ، نہیں، الصدق والامانہ والتبلیغ والفطانہ اس کا جو الٹ ہے، جو ضد ہے، وہ ان کے لیے ہم بیان نہیں کریں گے اور ہے بھی نہیں۔ وہی الکذب، الخیانہ، الکتمان، الکتمان یعنی کسی چیز کو چھپانا، رجل مکتوم آدمی چھپا ہوا، والغفلہ یعنی کسی چیز سے غافل رہنا اور چست و چالاک یا ذہین نہ ہونا۔ تو یہ چاروں صفات ان کے لیے کوئی ثابت نہیں، بلکہ جو چار صفات پہلے ذکر ہوئی ہیں یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں درجہ اتم ان میں پائی جاتی تھیں۔ فالآن السؤال ما هي الكتب السماوية؟ ماذا تقصد من الكتب السماوية؟ آپ کیا قصد کرتے ہیں، کیا معنی رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں کون سی ہیں جس کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ الکتب السماویہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا نزول ہوا ہے۔ فالجواب الکتب السماویہ کتب ایسی کتابیں ہیں انزلها اللہ نے ان کو نازل کیا علی رسلہ وحیا اپنے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء پر، وحیا یعنی وحی کے طریقے، وحی کے ذریعے، وحی کے طریقے کو اختیار، مطلب کہ ایک فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ انزلہ اللہ یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہیں علی رسلی اپنے انبیاء پر، وحیاً وحی کے طور پہ، بین فیہا الشرائع اللہ نے اس میں بیان کیا ہے شرائع شریعتیں، ہر قوم کے لیے کوئی شریعت ہوا کرتی تھی تو شریعت ان کے لیے اس میں کتاب میں اس کا بیان ہوتا تھا، والاحکام الشرائع والاحکام کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کیا احکام، لتعلیم الناس تاکہ وہ لوگوں کو سکھائے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی اس کے ذریعے سے لوگوں کو سکھاتے تھے، لتعلیم الناس و ارشادہم الی ما فیہ سعادتہم، ارشاد رہنمائی کرتے تھے ان چیزوں کی طرف، ان احکامات کی طرف جن میں ان کے لیے سعادت اور خوش بختی ہوا کرتی تھی۔ یعنی اذا انتم امتثلتم اوامر اللہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے ابھی، فلکم الجنہ تمہارے لیے جنت ہے، لکم الفلاح تمہارے لیے کامیابی ہے۔ فہکذا فیہ سعادتہم واشہر ہذہ الکتب جو کتابیں مشہور ہیں، ویسے صحیفے تو بہت ان کا نزول ہوا ہے لیکن صحائف اور کتب میں فرق ہوتا ہے، تو یہاں پر جو مشہور کتابیں ہیں ان کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، الاول التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن وهو اعظمها ای القرآن اعظم الکتب، افضل الکتب، اختم الکتب من السماء، وناسخ والقرآن ناسخ لجميعها، عندما جاء القرآن نسخ جميع الكتب ونسخ جميع الشرائع۔ هذا
ما درسنا في الكتب والرسل إن شاء الله، وأراكم قد فهمتم هذا الدرس أيضا. فأنتم أكثر من فهمكم لهذه العقائد افهموا اللغة العربية، لأن هذه الدروس كلها لأجل أن نتعلم اللغة العربية، ولأجل أن نستطيع كيف نبين ما في ضميرنا وما في بمعنى في قلوبنا من تعابير المختلفة في جميع المجالات. السلام عليكم ورحمة. احفظوا هذه الدروس وراجعوها فيما بينكم. السلام عليكم.